المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا واقعہ وہ اس طرح ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حضور کے وصال کے بعد ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملہ کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سے اجل صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے یہ اب ان کی خلافت کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، حضرات کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا۔ حضور مہاجرین میں سے تھے تو حضور کے بعد جو نائب ہونا چاہیے وہ بھی مہاجرین میں سے ہو۔ اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار ہیں، اب جناب والا اسی طرح خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر تمام صحابہ مہاجرین نے آپ سے بیعت کر لی۔ یہ ہے آپ کی خلافت کا واقعہ، یہ ہے آپ کی، یعنی کہ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، تو انہوں نے حضور کے وصال کے بعد جس کو خلیفہ مقرر کیا وہ بھی مہاجرین میں سے، یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور لوگوں پر نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پایا، فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کی پھوپھی کے ساجزادے اور حضور کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی، یعنی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سنتے جائیے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع پر نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے۔ حضرت علی موجود نہ تھے۔ فرمایا کہ علی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، ان کو بلایا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے ساجزادے، آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کچھ فکر نہ کریں، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی
حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر داماد رسول، چچا زاد بھائی، انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم مولا کائنات کو صدیق اکبر اور عمر فاروق سے افضل سمجھتے ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے صدیق اکبر اور عمر فاروق سے افضل سمجھا اسے میں کوڑے ماروں گا۔ تو سامعین محترم، خلفائے راشدین کی تعداد وہ 4 ہے۔ نمبر 1 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت ہی مشہور جناب والا یہ ہے کہ دمادم مسجد کلندر علی دا پہلا نمبر، بلکہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے دمادم مسجد کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ صدیق اکبر خلافت میں بھی، امامت میں بھی، اور شجاعت میں بھی، اور جناب والا صداقت میں بھی اول ہیں، صداقت میں بھی افضل ہیں۔ تو جناب والا حضور کی وفات کے بعد، حضور کے وصال کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ یہ ہے آپ کی خلافت کا واقعہ کہ جناب والا خلافت کے بعد جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم خلفائے راشدین کے بتائے ہوئے طریقوں پر، بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا ہمیں حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔